اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات اور ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین کرام، پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ رمضان شریف جیسا بابرکت مہینہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان شریف صرف عبادتوں کا ہی مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسے کہ جنگ بدر کا حملہ ہوا، اور اس کے اندر ہماری اماں ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ رمضان ایک ماہ مہمان، ماہ قرآن ہے۔ یہ وہ ماہ ہے جس کے اندر ہماری اور آپ کی عبادتیں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین تک لے جائی جاتی ہیں۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں مفتی قدرت اللہ قادری صاحب۔ آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز، دل کے قریب میرے چھوٹے بھائی حافظ حامد رضا صاحب۔ آپ نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں آپ کو سننے اور چاہنے والے موجود ہیں۔ آج میرے ساتھ ناظرین کرام قرآن پاک کی تلاوت کے لیے پینل پہ موجود ہیں ایک ننھا منا دلیر حافظ قرآن، ماشاءاللہ، جو قرآن پاک کا سپاہی ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر انشاءاللہ اس کی آواز نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ دنیا بھر میں گونجے گی جب یہ تراویح میں قرآن پاک سنائے گا۔ یہ تھانوی خاندان کا چشم و چراغ، ہمارا بھتیجا، ہمارا ہر دل عزیز اور ہمارے دل کے قریب، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری نئی نسل میں ایسے قاری تیار کر رہے ہیں اللہ پاک، اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آنے والی نسلیں بھی قرآن پاک کا ذوق اور شوق رکھتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس بات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کی زندگی اور آخرت کا واحد ذریعہ کامیابی کا صرف قرآن پاک ہے۔ ناظرین کرام، میں اپنے چھوٹے بھتیجے جناب حافظ طلال فاروقی تھانوی سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمازٍ مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد اثیم، عتل بعد ذلك ذنیم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادقين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. احسن الجزا. یہ تھے جناب حافظ قاری طلال فاروقی تھانوی. بہترین تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. اگر اسی عمر سے اپنے بچوں کو ہم لوگ تلاوت قرآن پاک کی عادت کو ڈالیں تو کیا ہی بات ہو کہ جب یہ انشاءاللہ اپنی عمروں کو پہنچیں تو بہترین قراء تیار کیے جائیں. ویسے بھی یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر حفاظ کرام تیار کیے جاتے ہیں ناظرین تو وہ پاکستان سے کیے جاتے ہیں. حضرت یہ بتائیے کہ آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ماں باپ، ہماری جان مال، ہماری عزت آبرو، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ازواج مطہرات پہ جن کی پاک دامنی کا قرآن میں بیان کیا گیا، جو سارے مؤمنین کی مائیں ہیں، ان کی ایسی ہستیوں پہ ہم ساری زندگی سلام پڑھتے رہیں تو ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں، تعریفیں کرتے رہیں تو ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں، لوح و قلم کم پڑ جائیں. کیا بات ہے میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی. کیا قرآن پاک کی روشنی میں بتائیں گے ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سب سے پہلے مدثر بھائی میں آپ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے حاضری کا شرف بخشا ہے. یقیناً یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ محبوب کائنات ہے. اور یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس ذات، جس شخصیت یا جس چیز کو بھی نسبت حاصل ہے ہم اس کی عزت اور تکریم کو اپنے اوپر لازم اور واجب سمجھتے ہیں. ہم جس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا ذکر جو ہے وہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا تو سلام عقیدت پیش کرنا بھی ہم اپنے لیے جو ہے یہ سعادت کی بات سمجھتے ہیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ تو بہت بڑی شانوں کی مالک ہے. آپ کا نام اس میں گرامی سیدہ عائشہ ہے اور آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے. اور آپ کی یہ کنیت بھی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رکھی. اور آپ کی یہ کنیت آپ کے بھانچے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام سے منسوب ہے. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا عائشہ یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو. تو اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئی. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ شان عطا فرمائی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی آپ کی بڑی شان بیان کی ہے. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو اپنی جگہ بجا ہے. آپ جس عظیم ہستی کی بیٹی ہیں وہ عظیم ہستی اس کا نام اس میں گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون ابوبکر؟ وہ ابوبکر جس نے سب سے پہلے اسلام کے نور سے اپنے قلب و روح کو منور کیا. وہ ابوبکر کہ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین صحابی اور پہلا خلیفہ ہے. وہ ابوبکر جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کا ساتھی ہے. وہ ابوبکر جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح رہتا تھا. وہ ابوبکر جو اصدق الصدیقین ہے، جو رئیس المتقین ہے، جو راس العاشقین بھی ہے اور جو خلیفۃ المسلمین بھی ہے. وہ رازدار مصطفیٰ کریم بھی ہے اور وہ یار غار میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور میں اور آپ اس کو پیار سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارتے ہیں. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی والدہ کا نام ام رومان اور ام رومان وہ عظیم خاتون ہے. مدثر بھائی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں اگر کوئی حور دیکھنی ہو تو وہ ام رومان کو دیکھ لے. یعنی دنیا میں جو حور ہے وہ ام رومان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، اور اس کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، ابھی آپ کو قبر میں رکھا نہیں گیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کی قبر میں اترے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ تو مدثر بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ اس عورت کی شان کا کیا عالم ہوگا، اور اس کی قبر پر کس قدر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کی بخششیں نازل ہوئی ہوں گی، جس قبر میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم لگا ہوگا۔ تو وہ اس ان عظیم ہستیوں کی جو صاحبزادی ہے، اس کا نام اسم گرامی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کا ذکر خیر کرنے کے لیے میں اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ جو عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، جو قانیہ بھی ہے، جو خاشیہ بھی ہے، جو عالمہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے، مفتیہ بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور جو راکیہ بھی ہے، ساجدہ بھی ہے، سیدہ بھی ہے، شریفہ بھی ہے۔ اور اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہوگی کہ میرے محبوب کی وہ محبوبہ ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے قصیدے قرآن بھی کہتا ہے اور صاحب قرآن بھی جس کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے سے یہ بات مخفی نہیں تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں اعلان کیا تھا کہ اگر مجھے کائنات میں کوئی ہستی سب سے زیادہ اور تمہیں محبوب ہے تو وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ جب منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ بعض نے کہا کہ 10 آیات نازل کی، بعض نے کہا 18 آیات، بعض نے کہا 20 آیات اللہ نے نازل فرمائی، اور سورہ نور کا اس کو حصہ بنا دیا اور سورہ نور کو قرآن میں رکھ دیا، تاکہ قیامت تک میرے محبوب جب بھی سورہ نور کو پڑھتے رہیں گے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، اور مومنین اور مومنات کی سینے جو ہیں وہ اس سے خوش ہوتے رہیں گے، ٹھرتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیا ہی بہترین بات فرما رہے تھے جناب مفتی قدرت اللہ قادری صاحب۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جس کی شان تو قرآن نے بیان کی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ بھی تھیں، ان کی آپ سمجھ لیجئے کہ 2 جسم اور 1 روح والی بات ہوا کرتی تھی۔ کیا ہی بات ہے اگر اس مسلمان امت کی بہن بیٹیاں ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں پر عمل کرنے والی بن جائیں تو کوئی شک نہیں کہ جہاں میری اماں کی کنیزیں ہوں گی وہیں اس امت کی عورتیں ہوں گی۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ کیا ہی خوبصورت بیان کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے مفتی قدرت اللہ قادری صاحب ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ حضرت یہ بتائیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ام المؤمنین ہیں اور قرآن پاک میں ان کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا آپ ان کی شان میں بتائیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کو تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو باقی تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ سرید یہ گوشت کا جو شوربہ ہوتا ہے اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگو دیے جائیں تو اس کو سرید کہا جاتا ہے، اور اہل عرب اس کھانے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو یہ بھی کھانا بے حد پسند تھا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا والوں اور جنت والوں کا جو سب سے بہترین کھانا ہے وہ گوشت ہے۔ تو جس طرح سرید کا کھانا جو ہے وہ کائنات کے تمام کھانوں سے افضل ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کی راوی خود سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا، عائشہ یہ جبریل آئے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور میرا بھی سلام جبریل علیہ السلام کو پہنچا دیے، ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ تو مدثر بھائی دیکھیں کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند ہے کہ خود نوریوں کے سردار زمین پر آ کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عظمت اور شان کو اس انداز میں بیان کیا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ وہ بیماری جس میں آپ علیہ السلام کا وصال ظہری ہوا،
آپ علیہ السلام جب اس مرض میں مبتلا ہوئے تو بار بار آپ اپنی ازواج سے فرماتے تھے کہ کل میں نے کون سی زوجہ کے پاس جانا ہے، کون سی زوجہ کے پاس میری باری ہے. یعنی آپ علیہ السلام یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میری باری کب آئے گی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ازواج مطہرات نے اس بات کو بھانپ لیا کہ آپ علیہ السلام سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جانا چاہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کو ازواج مطہرات نے اجازت دی. تو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے حجرے میں تشریف لائے تو آپ کو سکون محسوس ہوا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں سکون ملتا تھا تو وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ملتا تھا. اور آپ فرماتی ہیں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہونے لگی تو اس وقت حالت یہ تھی کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ عورت کتنی سعادت مند ہے کہ جب اس کا خاوند، اس کا گھر والا دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اس سے راضی ہو تو وہ یقیناً بڑی قسمت والی ہوتی ہے. اور یہ اعزاز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بخشا ہے کہ آپ کے ہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا. تو یہ بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے بہت بڑی ایک جو ہے وہ دلیل ہے. اور آپ علیہ السلام نے اس انداز سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. ماشاءاللہ جی، بہت ہی بہترین بیان فرما رہے ہیں جناب مفتی قدرت اللہ قادری صاحب. میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے ہر دل عزیز، میرے دل کے قریب میرے چھوٹے بھائی حافظ حامد رضا قادری صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کوئی بہترین سا کلام پیش کریں، ناظرین ان سے سننے کے لیے بڑے منتظر ہیں. تیرے صدقے میں آقا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. جناب یہ تھے جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب، بہترین کلام پیش کر رہے تھے. ناظرین اکرام اب ہم چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی.
ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے رمضان شریف میں ام المؤمنین کا وصال کا مہینہ ہے، جب ام المؤمنین اللہ رب العالمین کے پاس واپس گئیں، لیکن اپنے پیچھے کئی سنتیں اس امت کی خواتین کے لیے چھوڑ گئیں۔ ام المؤمنین سلام علیک، یا زوجہ نبی الہدا سلام علیک، بنت ابی بکر صدیق سلام علیک، پیکر خصوصیات سلام علیک، عالمہ فضائل و قرآن سلام علیک، بلاغت و ذہانت کی پیکر سلام علیک، عشق رسول سلام علیک، جنت کی پھول سلام علیک، سلام علیک ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام علیک، آپ پہ قربان جان ہماری یا ام المؤمنین سلام علیک، عشق رسول سلام علیک، جنت کے پھول سلام علیک، ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام علیک۔ یہ ساری امت ہے غلام آپ کی، یہ ساری امت ہے غلام آپ کی، غلاموں کا کیجئے قبول سلام، سلام علیک ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام علیک، سلام علیک۔ مر مٹ جائیں ہم اور یہ نسلیں ہماری، مر مٹ جائیں ہم اور یہ نسلیں ہماری، قبول کیجئے غلامی ہماری، ہم غلام تھے ہیں، ہماری نسلیں غلام آپ کی، اے ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام علیک، سلام علیک، سلام علیک۔ حضرت جزاک اللہ خیر، آپ بتائیے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا علمی مقام تھا ان کا، اور کیا اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ مشاورت میں رکھا، امین بھی تھیں، ماشاءاللہ حدیثوں کا ذخیرہ بھی تھا اللہ کے رسول کے ان کے پاس، اور کافی احادیث مبارکہ بھی اللہ کی جو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے بہت احادیثیں مروی کی جاتی ہیں، کیا فرمائیں گے حضرت اس میں؟ مدثر بھائی، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ حقیقت یہی ہے کہ چونکہ میں نے شروع میں ہی عرض کی کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی فضیلت سب سے کافی ہے کہ آپ محبوب کائنات ہیں، بے شک، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے حد درجہ محبت اور پیار فرماتے تھے۔ جیسے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا انسان آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو جب اس قدر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو پیار اور محبت تھی تو یقیناً قرب بھی اتنا زیادہ تھا۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پڑوس میں ایک ایرانی شخص رہتا تھا جو بہت اچھا شوربہ بناتا تھا، تو اس نے آپ علیہ السلام کے لیے اچھا شوربہ بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، شوربہ کھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ عائشہ کو بھی دعوت ہے آنے کی؟ تو اس نے انکار کیا کہ نہیں، ان کو نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ وہ آیا، پھر دعوت دی، آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا عائشہ کو دعوت ہے؟ اس نے عرض کی کہ نہیں، ان کو دعوت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس کی دعوت قبول نہیں کی۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر دعوت دی، آپ علیہ السلام نے پھر وہی سوال کیا، تو اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ ہاں عائشہ کو دعوت ہے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھام کر چل پڑے اور اس ایرانی کے گھر تشریف لے گئے اور دعوت قبول فرما لی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد درجہ تک سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں کہ صحابہ اکرام کو بھی اس بات کا علم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سید عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے صحابہ اکرام انتظار میں رہتے تھے کہ کب جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی باری سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہو اور ہم اپنے تحفے تحائف حضور کی خدمت میں پیش کریں، آپ علیہ السلام خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ صحابہ کا معمول تھا۔ تو ازواج مطہرات کو جب یہ پتہ چلا
تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی ہے تو صحابہ کرام وہاں تحفے تحائف دیتے ہیں. جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلائی کی چاہنے والی، ہمارا ارادہ بھی خیر خواہی کا ہے، تو اس لیے ساری ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ کے پاس گئیں اور انہیں کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ، یہ گزارش ہے، یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہماری طرف سے عرض کر دیں کہ اپنے صحابہ کو یہ کہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ میں سید عائشہ صدیقہ کے پاس ہوں تو تب تحفے تحائف لایا کرو، میں جس زوجہ کے پاس ہوں تم تحفے لے کر آیا کرو. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اب تمام ازواج مطہرات کا مطالبہ رکھا، آپ علیہ السلام نے رخ انور پھیر لیا، تھوڑی دیر بعد پھر میری طرف منہ کیا، پھر میں نے وہی بات کی تو پھر آپ نے منہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ پھر وہی بات کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، میں ازواج مطہرات میں سے جس کے پاس ہوتا ہوں مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ پر وہی اسی وقت نازل کرتا ہے جب میں بستر عائشہ پر ہوتا ہوں. تو میں صحابہ کو تو بول دوں کہ میں جس زوجہ کے پاس ہوں تم تحفے تحائف لایا کرو، لیکن میرے رب کی ذات اس کے سامنے کون عرض کرے کہ میرا رب بھی یہ اس وقت وحی کا تحفہ اس وقت بھیجتا ہے جب میں سید عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوتا ہوں. تو اس قدر قرب تھا، تو اس وجہ سے قرب کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور علمی مقام بھی بہت بلند تھا. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم سوال جو ہے وہ سید عائشہ صدیقہ کے پاس رکھتے اور آپ جو ہے وہ ہمارے سوال کو جو ہے وہ پورا کر دیتی تھی. شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر لکھا کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد 2210 ہے، جن میں سے 164 احادیث جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. تو یہ آپ کا علمی مقام تھا کہ جس میں امت مسلمہ کی تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے میری طرف سے کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ان کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو یقیناً مالک کائنات ان کو بھی یہ عزتیں اور یہ مقام عطا فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے سینے میں بسائیں، کیونکہ جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. حضرت بہت ہی اچھا بیان فرما رہے تھے ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر. میں نے بھی کوشش کی کہ تھوڑا سا اپنے طریقے سے لکھ کر اور اپنی آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ اور تمام عورتوں کی سردار اور ہم سب کی ام المؤمنین ام عائشہ کی شان میں تھوڑا سا سلام پیش کروں. ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ حامد رضا قادری صاحب. میں ان سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ یہ کلام پڑھیں. اے سبز گنبد والے منظور میری دعا کرنا، جب وقت نزا آئے تو دیدار عطا کرنا. اور ان سے اجازت بھی لوں گا کہ بیچ کے 2 کلام میں ان کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت آپ کی اجازت ہے مجھے؟ کیونکہ آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے، خوبصورت پڑھتے ہیں، تو یہ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے آج ہمارے پیارے شہید امجد صابری صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت ہی اچھی انہوں نے مجھے بات یاد دلائی. امجد صابری تو خیر کیا ہی طریقے سے کلام پیش کیا کرتے تھے اور عاشق رسول بھی تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو رمضان جیسے بابرکت مہینے میں اپنے پاس بلایا ناظرین کرام. اور اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوب بندوں کو رمضان شریف جیسے مبارک مہینے میں بلاتے ہیں جہاں پہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بلا حساب کتاب لوگ جنت میں داخل کیے جاتے ہیں. حضرت اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز
گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ میں قبر اندھیری میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کر آ جانا رسول اللہ تربت کو روشن میری تربت روشن بنائے رکھے اللہ اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جی جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھر رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں جہنم سے بچا لینا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھر رکھنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جی آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے میرے کملی والے جب وقت نظر آئے میرے پیارے آقا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا جزاک اللہ خیر احسن الجزا یہ تھے جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب ملتمس ہوں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں ان کے ساتھ کلام میں شریک ہو سکا اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول و منظور کر لے ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو باتیں کی گئیں اس میں کہیں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کے طلبگار ہیں ناظرین کرام کیا ہی خوش نصیبی ہو اگر ساری کی ساری امت کی خواتین میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنتوں پہ چلنے والی بن جائیں تو کوئی شک نہیں کہ جنت میں جہاں میری عائشہ کی ام المؤمنین کی
کنیزیں ہوں گی، یقین جانیے ہماری مائیں بہنیں بھی وہی ہوں گی۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی نئے پینل، نئے مہمان اور نئے مضمون کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔